بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا ہم ایسے نمازی ہیں کہ اگر زندگی کی آخری رات ہمیں ملے تو وہ بھی نہ پریشانی میں گزارے نہ بات چیت میں گزارے، وہ ساری رات عبادت میں گزارے۔ یہ تو تمام تاریخوں کا جملہ کہ شب عاشور اگر کوئی آدمی اصحاب امام کے خیمے سے گزرے اور کوئی آدمی لشکر یزید سے گزرے، لشکر یزید میں ہنسی مذاق تھے، قہقہے تھے، گپ شپ تھی، محاورتاً کہہ رہا ہوں، چائے کے دور چل رہے تھے، کافی منگائی جا رہی تھی، شیشہ، اور ہر جب سپاہی اپنی جگہ بڑا خوش و مطمئن تھا۔ کل مجھے کتنا بڑا انعام ملنے والا، اس کے خیالی منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ زمین خریدوں گا، وہ گاڑی خریدوں گا، وہاں شادی کروں گا۔ لشکر حسین سے کوئی گزرے تو پوری رات ذکر خدا اور تلاوت قرآن کی ایسی آواز سے کا ودی نہل، جیسے شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب سے گزرو تو مکھیوں کی وہ مرمری، وہ بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ فیا لیتنی کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم تو ایسے نمازی ہیں کہ اگر تیر بھی برس رہے ہوں تو ہم اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم برستے تیروں کے نمازی ہیں۔ دیکھیں قالا کا یہ مطلب ہے، خالی زبان سے کہہ دینا نہیں، قائل ہو جانا۔ مولا ہم تو اپنی عورتوں کے حجاب کے بارے میں اتنے سینسیٹیو اور سخت ہیں۔ ارباب مقاتل نے ایک روایت لکھی ہے، اس کی صحت پر بحث کیے بغیر، مگر یہ دو تین جملے ہیں کہ آقا حسین جب ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے اور ہر آدمی پریشان، فوج یزید آسان نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہ پرسوں یعنی آخری مجلس میں، یعنی شہدائے کربلا کے 20ویں کی مجلس کے مصائب میں آئے گا۔ ابھی سے کہہ رہا ہوں اگر اس وقت تک میں خود زندہ رہا، اور وہ یہ کہ حسین ایک شخصیت کی عظمت ہے، حسین کی ایک ہیبت ہے، حسین کا ایک روب ہے، حسین کا ایک جلال ہے۔ گھوڑے سے گرنے کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہے حسین کے قریب، ہر ایک پریشان ہے حسین ابھی زندہ ہے کہ مر گئے۔ تب آپ کو معلوم ہے نا، تب سمرنے کا ایک طریقہ، کل اس نے سجاد کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا، آج حسین کے۔ اپنے گھوڑوں کا رخ اس طرح کرو جیسے تو پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے کہ نہیں، اور ادھر یہ گھوڑے خیموں کی جانب چلے اور آقا نے آواز دی کہاں جا رہے ہو۔ مفہوم آقا کا یہ ہے جو میرے جملے بنیں گے، ابھی حسین زندہ ہے، کوئی حسین کی بہن زینب کے خیمے کی طرف نہیں جا سکتا۔ فیا لیتنی کا مطلب ہے آقا ہم اپنی عورتوں کے حجاب کے بارے میں، یہ کربلا کے سب سے بڑے شہید کا جملہ ہے سید الشہداء، اور شاید اس کو ہم کربلا کے سب سے چھوٹے شہیدوں میں مانے، سب سے چھوٹا تو نہیں لیکن مانے۔ قاسم جب شب عاشور چچا کے پاس آیا، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ نے مصائب سنے 2 ہفتے پہلے، میں آخری جملہ کہتا ہوں، پہلے آقا نے خاموشی اختیار کی، پھر جب جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ یہی جواب تو دیا، قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا؟ ارے کل کے شہیدوں میں تیرے ننھے بھائی اصغر کا نام ہے۔ تو قاسم کا جواب کیا تھا؟ جوش اور غضب کے عالم میں کھڑے ہو گئے، آقا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں پہنچے گی، ہماری سیدانیوں اور ہمارے خیمے کی خواتین کی بے حجابی ہوگی۔ دیکھیں وہ سرکار سید الشہداء ہے، یہ کربلا کا 13 سال کا کمسن شہید، مگر دونوں کے اندر آپ نے دیکھا فیا لیتنی کا مطلب کیا ہے؟ مولا ہم نمازی ایسے، مولا ہم حجاب کے بارے میں پابند ایسے۔ پورے کربلا کے واقعے میں، بس اب اس کے بعد مصائب کی منزل ہے، پورے کربلا کے واقعے میں حسین کے کسی بچے نے بھی کبھی نہیں کہا، بڑوں کی بات تو چھوڑیے، بچے نے بھی نہیں کہا چچا ہم بہت پیاسے ہیں، آپ یزید کی بات مان کے پانی کا انتظام کرا لیجئے، چچا ہم سے پیاس برداشت نہیں، اور واقعاً ان سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کلیجہ پھنک رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ کربلا میں معجزے نہیں دکھائے گئے تھے، کربلا میں معجزے نہیں دکھائے گئے تھے، صرف ایک علی اکبر کو آخر میں انگوٹھی دی تھی۔ بچے پیاسے تھے اور پیاس محسوس کر رہے ہیں۔ حسین کے بچے اتنے غیرت مند ہیں کہ خود یہ دربار یزید کا ایک فقرہ، یزید نے پوچھا جب تم نے شام غریبہ بچوں پہ ظلم کیا، اس نے ظلم تو نہیں کہا، بچوں نے کیا کہا؟ کہ اتنے غیرت مند بچے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔
نہ ہاتھ جوڑے، نہ درخواست کی، نہ معافی مانگی، بچہ پھر بچہ. بہت زیادہ جب کسی پہ ظلم کرتے تھے، جملہ بتا رہا ہے کہ کتنے ظلم ہوئے جو ہم تک پہنچے بھی نہیں. کہا جب بہت زیادہ ظلم کرتے تھے تو بچہ ہمیں دیکھ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا تھا، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کچھ نہیں، خالی قرآن کی آیت وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. مگر اس حالت میں بھی کسی بچے نے نہیں کہا چچا پانی کا انتظام کر دیجئے. اچھا عمر ساتھ سامنے سے بار بار انہی بچوں کے سامنے آفر کر رہا ہے کہ اگر ہماری بات مان لو، کھانا بھی ہمارے پاس ہے، پانی بھی ہمارے پاس. سامنے بچے کے سامنے. فیا لیتنی کا مطلب یہ کہ آقا حق میں مر جائیں گے لیکن حرام غذا کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. کیا ہے مطلب فیا لیتنی کا؟ مگر ان سارے بچوں کے مل کے جو ظلم ہوئے، سارے بچوں پہ مل کے جو ظلم ہوئے، ان سب کو ملائیے تب بھی شاید اس ایک ظلم سے یہ چھوٹا ہی نظر آئے کہ جب ننھی سکینہ اونٹ پہ اکیلے بٹھائی گئی. ابھی وہ جملہ نہیں آیا لیکن چونکہ آپ زندگی بھر مجلس سے سنتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہی قیامت کا جملہ، پھر مجلس پڑھنے کی ضرورت نہیں. سارے بچوں پہ مل کے جو ظلم ہوئے، یہ سب مل کر بھی غالباً اس ایک ظلم سے کم ہے. جب ننھی سکینہ اونٹ پہ اکیلے بٹھائی گئی، محمل تو چھوڑیے، ہماری تو چھوڑیے، کوئی سہارا دینے والی بیوی بھی نہیں ہے، اور وہ جنگل میں گر پڑی. ریاض القدس کی روایت آدھی کل پڑی تھی، آدھی آج. اب آدھی کی اب تو ایک ہی جملہ بچا. اور زینب سکینہ کو اٹھا کے لائی تو فرمایا کہ شمر میں نے کہا تھا یہ بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی ہے، زندگی میں کبھی اکیلے کسی سواری پہ نہیں بیٹھی. اب تو میری گود میں دے دے، چلے رباب کی گود میں دے دے، چلے کسی اور بیوی کی گود میں دے دے، ورنہ یہ دوبارہ گر جائے گی. اب گھبراؤ نہیں، اب میرا وعدہ ہے یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی، میں نے اس کا انتظام کر لیا. کل بھی وہی جملہ تھا جب سجاد کے کوڑا مارا، میں نے انتظام، آج بھی وہی جملہ مگر انداز مختلف ہے. آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ اس جملے تک پہنچے ہوئے ہیں، بس میں زبان سے ادا کروں اور آج کی مجلس تمام. انتظام کیا، ایک انتظام تو یہ ہے کہ اس بچی کو کسی بیوی کی گود میں دے دیتا، نہیں یہ انتظام نہیں کیا. ایک انتظام یہ ہے کہ اونٹ پر کوئی محمل رکھ دیتا بچی کے لیے، یہ بھی انتظام نہیں کیا. پھر کیا انتظام کیا؟ رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آ رہا. ننھی